بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں پر بات کریں گے جو دنیا میں اکثر پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ اسلام کے اصل پیغام کو سمجھنے کے لیے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ مس انڈرسٹینڈنگز اسلام کی ٹیچنگز سے دور اور کنفیوژن کا جنم دے دیتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم کچھ عام مسکنسیپشنز کو کلیئر کریں گے اور اسلام کا اصل پیغام سمجھیں گے۔ پہلی مسکنسیپشن یہ ہے کہ اسلام میں وائلنس یا ٹیررزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ قرآن اور حدیث میں تو ہمیشہ امن اور پیار کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو شخص کسی بے گناہ کو مار ڈالتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 32 میں ہے۔ In other words, Islam teaches us the killing of one innocent person is like killing all of humanity. اسلام صرف سیلف ڈیفنس کو الاؤ کرتا ہے، اور کبھی بھی بے گناہوں کو نقصان پہنچانا یہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ So Islam is actually a religion of peace, not violence. دوسری غلط فہمی تو یہ ہے کہ اسلام میں عورت کے رائٹس نہیں دیے گئے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم ویمن آر oppressed، لیکن اصل میں اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کو عزت اور حقوق دیتا ہے۔ اسلام میں عورتوں کو ایجوکیشن اور پراپرٹی میں رائٹس دیے گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر ہمیشہ زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "The best among you are those who are the best of their women." کتنی بڑی بات ہے۔ So Islam strongly supports women's right, dignity and respect. تیسری مسکنسیپشن یہ ہے کہ حجاب اور برقع صرف ایک اسٹرکٹ رول اور یہ زبردستی کہتا ہے۔ حجاب اور مورسٹی کا کنسیپٹ اصل میں پروٹیکشن اور ریسپیکٹ کے لیے ہے۔ یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے جو کہ عورتوں اور مرد دونوں کے لیے برابر ہے، دونوں کے لیے ہے۔ حجاب از ناٹ اباؤٹ oppression، اٹس اباؤٹ a choice of and devotion to Allah۔ جو عورت اپنے آپ کو حجاب میں رہتی ہے وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے اور اپنے عزت اور مورسٹی کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ایک اور مسکنسیپشن تو یہ ہے کہ اسلام صرف پرانے زمانے کا دین ہے اور سائنس کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس کو کنفرم کرتی ہیں۔ As for example, the stages of embryo, development, the expansion of the universe، یہ سب کنسیپٹس قرآن میں موجود ہیں جو بعد میں سائنس سے کنفرم ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، "We will show them our signs in the horizons of within themselves until it becomes clear to them that it is the truth." یہ سورہ فصلات جو کہ حامیم سجدہ چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 53 میں ہے، یہ چیز درج ہے۔ ایک اور عام غلط فہمی تو یہ ہے کہ اسلام دوسرے ریلیجنز کے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام تو ہر ریلیجن کو ہر انسان کے عزت اور امن کی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، "تمہارے دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے"۔ یہ سورہ کافرون کی آیت ہے، چیپٹر نمبر 109 اور اخیر کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 6، "لکم دینکم ولی دین"۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام دوسرے ریلیجنز کے لوگوں کو بھی ساتھ بھی امن اور عزت کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دوسرے ریلیجنز کے جو فالوورز ہیں ان کے ساتھ کبھی ظلم یا نفرت کا اس کی بات کی ہی نہیں ہے۔ اور اخیر میں مسکنسیپشن یہ ہے کہ شریعہ لا، یہ جو صرف ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پنشمنٹ اور اسٹرکٹ رولز تک محدود ہے۔ اصل میں جو یہ شریعہ لا ہے یہ صرف ایک قانون نہیں بلکہ ایک پوری لائف سٹائل ہے جو ہمیں ایتھیکل، سوشل اور فائنینشیل اسپیکٹس میں گائیڈنس دیتا ہے۔ شریعہ لا انسانی زندگی کے تمام پہلوں میں
رہنمائی کرتا ہے، جیسے کہ اور یہ انصاف اور عدل کو پروموٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام میں جو عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، حقیقت میں تو اسلام نے عورتوں کو وارث اور اس کے جو تعلیم اور اس کے معاشرتی حقوق ساری چیز دی ہیں۔ اسلام grants women the right to education, inheritance and full respect in society۔ اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے، جبکہ قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ سورہ انبیاء میں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام دیگر مذاہب کے لوگوں سے نفرت سکھاتا ہے، مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے پیروکار کے مذاق مت اڑاؤ ان لوگوں کا۔ سورہ انعام میں یہ چیز لکھا ہوا ہے۔ اور آخری بات تو یہ ہے کہ اسلام میں جبری زبردستی مذہب تبدیلی کا کوئی تصور نہیں ہے، کہ لوگ کہتے ہیں نا فورسفلی ایسا، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ مطلب دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ بہت سے لوگ کو تھوڑا کنفیوژن رہتا ہے کہ یہ شریعہ لا کیا ہے، تو یہ تو ایک اسلام کا وہ قانونی اور اخلاقی نظام جو ہر مسلم کی زندگی کے مطلب اس کے تمام مرحلے، تمام جتنے بھی پہلے اس کو گائیڈ کرتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو یا پھر معاشرات کا ہو، معاملات کا ہو، سب کچھ۔ اٹ پرووائڈس اے کمپلیٹ فریم ورک فار ایوری ایسپیکٹس آف اے مسلم's لائف۔ فار ایگزامپل کورنگ ورشپ، سوشل کنڈکٹ اینڈ فائنینشیل ٹرانزیکشن آلسو۔ دیکھیے اس میں دو چیز ہیں، قرآن اور حدیث، یہ کہیں اور سے نہیں آئی ہے۔ قرآن میں کیا ہے نا کہ جو اللہ کا جو ریویلڈ ورڈ ہے اور اصل گائیڈنس کا جو سورس ہے، دا قرآن از دا اونلی بک آف اسلام ریویلڈ بائی اللہ، جو کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہوا، انسانوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے حدیث کے بارے میں ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے اعمال ہیں جو پریکٹیکل گائیڈنس دیتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ The hadith, which includes the sayings and the actions of Prophet Muhammad, peace be upon him, that provides a practical example to help Muslims and understand and implement the teachings of the Quran۔ یہ جو شریعہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف دلانا، عدل کرنا اور ان ساری چیزوں میں برقرار رکھتا ہے۔ Its primary aim is to uphold justice, peace and fairness in society۔ اور یہ صرف پنشمنٹ نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔ شریعہ از not only about the punishment، یہ تو زندگی کے تمام پہلو میں یہ رہنمائی کرتا ہے۔ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہماری کچھ عورتیں ہیں جو سیکولر ہیں، تو ان لوگوں کو تھوڑا غلط لگتا ہے کہ یہ، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو میں نے اس چھوٹے سے ویڈیو میں کوشش کیا آپ لوگوں کو بتانے کا کہ جو مسکنسیپشنس تھے اسلام کے بارے میں، جو لوگوں کو غلط اس کے بارے میں انفارمیشن تھا، اس کو تھوڑی سی جانکاری میں صحیح کرنے کے لیے سوچا۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔